گرمی آ رہی ہے، مسجد کے اندر پنکھے لگاؤ. کیا پہلوں کے پاس پنکھے نہیں تھے؟ کیا نماز نہیں ہوا کرتی تھی؟ جمعے کے دن گرمیوں میں تراویحوں کے اندر اے سی والی مسجدیں تلاش کرنے کے لیے 1-1 لیٹر پیٹرول پھونک کے میرے عزیزو اے سی والے کمرے کے اندر مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہو. ہمارے ابا و اجداد تو ایسی جگہ تراویح پڑھا کرتے تھے جب مسجد کے دیے کے اندر تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. مجھے خود یاد ہے شروع کے تعلیمی دور کے اندر جب میں تکا بیٹھا کرتے تھے میرے پیارو، خدا کی قسم لالٹین ایک ہوا کرتی تھی، 15 آدمی تکا میں بیٹھا کرتے تھے. 15 منٹ ایک قرآن پاک پڑھتا، پھر دوسرا قرآن پاک لے کے روشنی میں بیٹھ جاتا. دیا ختم ہو جایا کرتا تھا، تیل ختم ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی رک جایا کرتی تھی. ہاں کوئی 98 کا کوئی 1 روپے کا تیل ڈال دیا کرتا تھا، لیکن خدا پاک کی قسم اس وقت تلاوت ہوا کرتی تھی. یہ تلاوت کا زور آسمان سے فرشتوں کو زمین کے اوپر کھینچ لاتا تھا. یہ تلاوت ہوا کرتی تھی، اللہ کی برکتیں آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب تو گھر سونے سونے ہو گئے، ہر گھر کے اندر ٹی وی پڑا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر بے حیائی ہے، ہر گھر کے اندر بتوں کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کہاں چلا گیا اللہ اکبر وہ دادا؟ کہاں چلا گیا وہ نانا جو اللہ اکبر پیلے رنگ کی تسبیح لے کے بیٹھتا تھا؟ سارے گلی کے بچے اکٹھے ہوتے تھے، دادا خانہ کعبہ دکھائیو، دادا روزہ رسول دکھائیو. وہ تسبیح کے محراب کے اندر یوں کر کے دکھایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب تو دادا پتوں سے مووی دیکھ رہا ہے، بے حیائی دیکھ رہا ہے. آپ نے موبائل کے اوپر دیکھا 80 سال کے بوڑھے ٹک ٹاک کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اللہ کی لعنت، خدا کی لعنت نامرادی میرے عزیزو زمین پہ آئی. چٹی داڑھی والا بھنگڑے ڈال رہا ہے، چٹی داڑھی والا میرے عزیزو ٹک ٹاک بنا رہا ہے. لگتا ہے اللہ کی قسم عرصہ ہو گیا اسرائیل کا ان سے واسطہ نہیں پڑا. پھر میرے عزیزو جب اجتماعی طور پہ گناہ ہونے لگ جائے پھر اجتماعی طور پر اسرائیل علیہ السلام کی چنگاڑ بھی آتی ہے. پھر ایک آدھ کو لے جانے کو دل نہیں کرتا. کبھی کبھی بسوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی ٹرینوں کے ڈبوں کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی پورے ہوائی جہاز کو لے جاتا ہے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. فرمایا وہ لوگوں، پھر میں بستیوں کی بات نہیں کرتا، مکانوں کی بات نہیں کرتا، ملک کے ملک تباہ کر دوں میں اللہ کو پوچھنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوتا. جب اللہ دھی پوت گھر کے اندر دے دے تو ماں باپ کو چاہیے گناہوں والی زندگی سے بچیں. کرونا آیا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ اگر میرے عزیزو ایک آدمی کو محلے میں نکل آیا پورا محلہ پیک کر دیا گیا تھا. ڈنڈے پڑ رہے تھے. اللہ اکبر. جو ماسک نہیں لگ جاتا تھا کرونا اسے ہوا، ماسک کلیم اللہ لگا رہا ہے. کرونا مجھے ہوا، بھائی صدیق ماسک لگا رہا ہے. کیوں؟ فرمایا اس کا وائرس اتنا تیز ہے بہت جلدی یہ پھیل جاتا ہے، لوگوں کی ناک کے سانس کے ذریعے ناک میں چلا جاتا ہے. اگر کرونے کا وائرس پھیل سکتا ہے تو ماں بے حیا ہو جائے، باپ بے دین ہو جائے تو اس کا وائرس بھی اولاد کے اندر پھیل جاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم باپ اللہ کا نافرمان ہو تو اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلنے لگ جاتی ہے. ماں کا دوپٹہ اترا تو بیٹی کپڑے اتارنے میں دیر نہیں کرتی ہے. ابا پگڑی اتار دے تو ماں بہن گھر کے اندر بہن دوپٹہ اتارنے میں دیر نہیں کرتی. حضرت امیر شریعت عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری، ایسے دوڑ رہی تھی، 2 چٹیاں کر رکھی تھی. اللہ اکبر. اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. اللہ اکبر. ننگے سر بھاگ رہی تھی. امیر شریعت نے چنگاڑ ماری، فرمایا اس کا کوئی والی وارث ہے؟ پیچھے سے ابا دوڑتا ہوا آیا، جی میں بیٹی کو دیکھا، بیٹی حیا کہاں چلی گئی، دوپٹہ کہاں چلا گیا، یہ کب سے تو نے دوپٹہ اتارا؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی شاہ جی دوپٹہ اتارا نہیں، دوپٹہ اترا نہیں، دوپٹہ اتارا گیا ہے. کہا کیسے؟ کہ جب سے باپ نے سر سے ٹوپی اتاری بیٹی کا دوپٹہ خود بخود اتر گیا ہے. اللہ اکبر. جب بے حیا ہوا تو بے حیائی کا اثر کھانے کے لقمے میں آیا، پانی کے گھونٹ میں آیا، سالن کے ٹکڑوں کے اندر آیا، بوٹی شوربے کے اندر آیا. اللہ اکبر. ماں نے نیک سمجھ کر، ماں نے پاک سمجھ کر رزق کھلایا، بے نمازی ہاتھوں سے کھلایا، ننگے سر پکایا، ننگے سر کھلایا. اللہ کی قسم یہ ایسا کرونا بن کے اندر گیا کہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی. قبر میں چلے گئے، نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. میرے پیارو، صبح جب اٹھ کے سبزی منڈی جاتے ہو، صبح اٹھ کے میرے عزیزو نان چنے لے جاتے ہو،
تمہیں اپنے پہ ترس نہیں آتا؟ بے نمازیوں کے ہاتھ کا کیوں کھلاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ نان والے سے پوچھا تو نے فجر کی نماز پڑھ کے نان لگائے تھے؟ نہیں، میں ہوٹلوں کی مخالفت نہیں کر رہا، میں روغنی نان کی مخالفت نہیں کر رہا۔ جو بدبخت صبح 4 بجے اٹھ کے اپنے ہوٹل میں آگ لگا سکتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنی قبر کی آگ کیوں نہیں بجھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ خدا کو رو کے کیوں نہیں دکھا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر 12 گھنٹے آگ کے آگے کھڑا ہونا آسان ہے تو 5 منٹ فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا مشکل کیوں ہے؟ معلوم ہوا مال کی مامتا دل کے اندر آ گئی، اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکل کے چلی گئی ہے۔ جس کی اہمیت تھی محنت اسی کی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، اگر بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے بیٹھ سکتی ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ میرے ویرو، اپنے گھر کے اندر جا کے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑو، اپنی بیوی کی منتیں کرنی پڑے، کوئی واسطہ دو، اس کے ماں باپ کا دو، نبی کا دو، خدا کا واسطہ دو۔ اگر پھر بھی میرے عزیزو ہمارے گھر والے مزاج پر آ جائیں تو سمجھو سودا سستا ہو گیا ہے، ورنہ میرے عزیزو آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر کے اندر ماں باپ کو جنت سمجھا جاتا تھا، آج اسی گھر کے اندر جوتے مار مار کے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ رحمت کا دروازہ تو بند ہو گیا، ساری رات بیٹا موبائل کے اوپر پیکج کرا کے بےہودگی دیکھتا رہا، اس کا اثر بہن کے اوپر پڑا، بیٹا ادھر کروٹ لے کے، بہن ادھر کروٹ لے کے لیٹی ہے، باپ ادھر دیکھتا ہے، اپنی زندگی کا، اپنے احساسوں کا، اپنے ارمانوں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے، کبھی ادھر دیکھ کے روتا ہے۔ جب گھر کا ہوا بگڑ جائے، بڈھے سے برداشت نہ ہوا، ہارٹ اٹیک فالج کے مرض میں اسپتال چلا جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا جب منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھے ہوتے ہیں اور آنکھ کی ایکنی سے آنسو نکلتا ہے، تو پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کوئی دوائی نہیں کھائی تھی، بلڈ پریشر میرا شوٹ نہیں ہوا تھا، اوے لوگو میں نے کوئی مرغن چکنائی چیز نہیں کھائی تھی۔ میں نے کہا بزرگا یہ کیسا اٹیک ہوا جس نے پورے جسم کو مفلوج کر کے رکھ دیا؟ اس نے اپنے ٹیڑھے منہ سے اللہ اکبر اکڑی ہوئی زبان سے جملہ نکالا، کہ اللہ اکبر عبدالحنان میں سناؤں، کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، مجھے کیا پتا تھا جو دیا میں نے اپنے گھر کی روشنی کے لیے لیا تھا، مجھے کیا پتا وہ میرے گھر کا آشیانہ ہی جلا کے خاک کر دے گا، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ مجھے تو تباہ کرنے والا میرا سگائی بیٹا ہے۔ پھپھیاں بھتیجے کو رشتہ نہیں دے رہی، مامیاں بھانجے کو رشتہ نہیں دے رہی، سگے بھائی کی اولاد کو جواب دے رہی ہیں، بھائی تو ہی بتا میں اپنی بچی کو کہاں پھینکوں؟ بھائی تجھے نہیں کرتوتوں کا پتا، لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کے پیار کے اندر ان بیٹیوں کا جو پردے میں بیٹھی ہیں، ان کے ظرف کو، ان کے حوصلوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہہ دیتی ہیں۔ واہ میرا اللہ، جتنا ہمارے اندر تو نے جذبات کا مادہ دیا، اتنا ہی اللہ ہماری بیویوں بہنوں کے اندر تو نے برداشت کا مادہ دیا۔ اگر یہ گالی کا جواب گالی سے دیتی تو کسی گھر کے اندر ابو بکر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر عمر پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر بلال کا غلام پیدا نہ ہوتا، کسی گھر کے اندر امیر معاویہ کا غلام پیدا نہ ہوتا۔ اگر اینٹ کا جواب یہ اینٹ سے دیتی تو کسی گھر کے اندر عائشہ نہ پیدا نہ ہوتی، تو کسی گھر کے اندر فاطمہ خدیجہ پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے ہیں، ورنہ ان کے ارمانوں کو چکنا چور کرنے میں کوئی ہم نے کسر تھوڑی چھوڑی۔